بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جاسوس تھا، پاکستان کے ایک ایسے سپوت کی کہانی جس نے انڈیا میں رہ کر اس کی سرحدوں کو، اس کے اداروں کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے اپنی عقل، طاقت اور وطن سے محبت کی خاطر ہر قدم پر آگ اور خون سے کھیل کر ملک کا نام روشن کیا اور راج جیسی ایجنسی کو تگنی کا ناچ نچایا۔ تو میرے دوستو، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا تھا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لوہ لوان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت سا کام کرنا ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیا اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلہے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں۔ اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے انڈین کنوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے بالآخر ہم سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے، جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی تھی اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے، ہر طرف آرمی کنوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات بھی میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ بھی بچ نہ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام تین پولی تھا، جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے تین رستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ تین پولی سے تھوڑا پیچھے ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس نے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کیا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلہے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گونگا ہی سمجھو، اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے۔ کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے بن کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیہ ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص ہاتھے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنا لیا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشہ والے کو اپنے ڈب پر لے آیا تھا۔
ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کے والا دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی، ہم تو داس ہیں، آپ کے جنتا مال بھی ہو شہر بھی پہنچ جائے گا، شہر آپ کا جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشا کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلے نے اسے یہی لالچ دیا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلی پر ہم پہلے سے ہی لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ رکشا والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دلے کے نام اور گاؤں کے نام اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبل ہوتے تھے، وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی تھی۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشے والے نے ہمیں شہر کے درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود تو اس نے ہم سے کرایہ نہ لیا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اسی سنا میں نے گونگا بننے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی۔ ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابہور کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانے تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور پھر وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابہور کے بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائی۔ وہاں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والے کو بس گھورے ہی جا رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلے کے کان میں سرگوشی کی۔ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف وہ بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا، جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی تکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اترتے میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر سکھ کو نہیں ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں کے ساتھ گھورتے ہوئے کہا۔ क्षमा کرنا مہاراج جی، میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا، جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی بس کی طرف میری طرف دیکھنا، میں بھی اس کا رویے کا مطلب جان کر خاموش رہا۔ اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے بہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔
تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا۔ اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے لیے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں میں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو، فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں، اور ایسے ڈھابے زیادہ تر انٹیلیجنس کی نظروں میں کام ہی آتے ہیں۔ پریم وشنو ڈھابے کے کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلود چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا کہ میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے۔ دلہے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب کے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ وہ کہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا، میں باہر نکل گیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا، نہ مجھے بس اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تھا، خدا کی ذات میرا عزم تھا اور اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانے جانا تھا، یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بس سے جاتی تھی، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بہور سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی، اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ یا ہوشیار چلاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی، اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی، اور شکل سے ہی عقل سے کورا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔
اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل پڑی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موگے، اس نے میری بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یار جانا تو مجھے بھی وہی ہے، پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ کیا تم وہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اس نے ابھی تک میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خاوند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ ٹکٹ کی باندھے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ریگل سینما۔ میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک میں ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ قسط نمبر 2 کے اختتام پر سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔